حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داری۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ سورۃ النساء آیت 75۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے۔ اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر اور درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ البتہ غرقت کا درخت نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ رواہ مسلم۔ ناجائز صہیونی ریاست کی تاریخ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی 5 صدی کی تاریخ فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام، نسل کشی اور درندگی و بہیمیت سے لت پت ہے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں عالمی صہیونی تنظیم کے بڑوں کے اہم ترین اجتماع میں گریٹر اسرائیل کا مکمل روڈ میپ منظور کیا گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے ذریعے بالفورڈ ڈکلیریشن کروا کر فلسطین میں آباد ہونے کی سبیل بنائی گئی۔ 1917 سے 1948 تک دہشت گردی اور دھونس سے فلسطینیوں کے علاقے چھینے گئے۔ 1948 میں ناجائز ریاست اسرائیل قائم کی گئی اور UN سے تسلیم کروایا گیا۔ دنیا بھر سے صہیونی آبادکاروں کو لا کر اور فلسطینیوں کی بستیوں کو مسمار کر کے اپنی آبادکاریاں بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ 1967 میں شام، اردن اور مصر کے علاقے چھینے گئے اور مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر قبضہ جمایا گیا۔ 1947 میں 7% رقبے پر یہودی قابض تھے، آج 85% سے زائد پر قابض ہیں۔ 1982 میں لبنان کے صابر اور شاتیلا کے کیمپوں میں 3 دن تک سابق اسرائیلی وزیراعظم ایرل شیرون کی سرکردگی میں ہر رات میں 3000 بچوں کو شہید کیا گیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، اوسلو معاہدہ اور ماضی قریب میں ابراہم ایکارڈز کے ذریعے مصر، اردن، امارات، بحرین، مراکش، عمان اور سوڈان کو رام کیا۔ ماضی قریب میں اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کے قیام پر بھی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسرائیل نے غزہ کو 20 سال سے دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل بنایا ہوا ہے، جس میں آج محصور 25 لاکھ فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ مغربی کنارے اور دیگر فلسطینی علاقوں میں ہر سال سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ 2017 میں بنیادی یہودی شہریت کا قانون پاس کیا گیا ہے، جس کے تحت اسرائیل کے مکمل شہری صرف یہودی ہوں گے اور فلسطینی عربوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا۔ 2023 کے پہلے 9 ماہ کے دوران مسجد اقصی کی حرمت کو 23 مرتبہ پامال کیا گیا ہے، اور 7 اکتوبر سے چند روز قبل 5000 صہیونی آبادکاروں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، جو تربیت یافتہ فوجی ہوتے ہیں اور انہیں فوج کے ریزروسٹ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مسجد اقصی اور ارض فلسطین کی اہمیت۔ نمبر 1، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نمبر 2، مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کی امامت فرمائی۔ نمبر 3، قرآن و حدیث کی روح سے یہ برکت والی سرزمین ہے، اور حرم الاقصی جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اس پر قبۃ الصخرہ اور مسجد عمر رضی اللہ عنہ دونوں موجود ہیں۔ نمبر 4، احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصی ان 3 مساجد میں شامل ہے جن کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب سینکڑوں نمازوں کے برابر ہے۔ نمبر 5، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عیسائیوں نے اس کی تولیت بغیر کسی جنگ اور خون ریزی کے مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی۔ 2 ریاستی حل یا ایک اسلامی ریاست۔ اسلامی ایٹمی پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے حکومت اور مقتدر طبقات 2 ریاستی حل کے قائل دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست صرف ایک ہوگی، جس میں حق تولیت و حکمرانی صرف مسلمانوں کا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسلسل سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے
انہیں اپنی نمائندہ امت ہونے کے مقام و مرتبے سے معزول کر دیا تھا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، سورۃ البقرہ آیت 61۔ اور یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، سورۃ البقرہ آیت 134 و 141۔ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرف سے نوازا، تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، سورہ آل عمران آیت 110۔ تحویل قبلہ کا واقعہ بھی سابقہ امت کی معزولی کی دلیل ہے، اور آخری اور حتمی دلیل یہ ہے کہ اب چوزن پیپل آف دی لارڈ صرف مسلمان ہیں، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، سورہ حج آیت 78۔ یہ الگ بات ہے کہ آج امت مسلمہ اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آج جو یہودی غاصبانہ قبضہ کر کے ارض فلسطین میں موجود ہیں، ان کو اس کا کوئی الہامی یعنی ڈیوائن اختیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر فیصلہ اس بنیاد پر کرنا ہو کہ کون کس جگہ کب سے قابض ہے، تو اسی پر تو علامہ اقبال نے یوں پھبتی چست کی ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اسرائیل کے مذموم عزائم۔ سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہودی کیوں ارض فلسطین پر ناجائز قبضہ جما کر بیٹھے ہیں؟ اس تعلق سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہود کی تحریف شدہ تورات اور تالمود کی تعلیمات کی بنیاد پر وہ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جس کی خبر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ دی ہے کہ وہ شخص المسیح الدجال ہوگا۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل میں المسیح کے طور پر مبعوث فرمایا تھا، لیکن یہود نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، ان کا کفر کیا اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی چڑھا دیا، معاذ اللہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، گویا یہود کے نزدیک مسیح جو در حقیقت دجال ہوگا نے ابھی آنا ہے۔ اس دجال کی عالمی حکومت کو قائم کروانے کے لیے یہود کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے۔ نمبر 1، ارض فلسطین پر قبضہ اور اس میں آباد ہو جانا۔ نمبر 2، آرمگیڈون یعنی الملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ کو برپا کروانا۔ نمبر 3، اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کا قیام۔ نمبر 4، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو منہدم کر کے ان کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا۔ نمبر 5، اس تھرڈ ٹیمپل میں تخت داؤدی کو لا کر رکھنا اور اس پر دجال کی تاج پوشی کرنا۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے سنہرے دور یعنی گولڈن ایج کا آغاز ہوگا، جو جنت ارضی ہیون آن ارتھ ہوگی۔ عیسائیوں خصوصاً پروٹسٹنٹ اور بڑی تعداد میں رومن کیتھولک عیسائیوں کو وہ تقریباً 4 صدیوں سے رام کر چکے ہیں اور وہ ان کے مکمل پشت پناہ بن چکے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست یعنی حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، سورہ المائدہ آیت 51۔ ہماری ذمہ داریاں اور عملی اقدامات۔ نمبر 1، مساجد اور نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام۔ نمبر 2، نفل نمازوں کی کثرت اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام۔ نمبر 3، انفرادی اور اجتماعی سطح پر گناہوں کو چھوڑنا۔ نمبر 4، ارض فلسطین اور ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ۔ نمبر 5، اپنے بچوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت پیدا کرنا۔ نمبر 6، فلسطینی مسلمانوں سے بھرپور مالی تعاون۔ نمبر 7، نہیں انل منکر باللسان کے فریضے کی ادائیگی، ہر سطح پر اسرائیل اور اس کے پشتی بانوں کی بھرپور مذمت۔ نمبر 8، پرامن احتجاجی مظاہروں کا اہتمام۔ نمبر 9، مسلمان حکمرانوں، مقتدر طبقات اور امت کی افواج سے مطالبہ کیا جائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی سیاسی، سفارتی اور مالی مدد کے ساتھ عسکری مدد بھی کی جائے۔ نمبر 10، ریاستی سطح پر امت مسلمہ کے ہر فرد کی فوجی تربیت کا اہتمام۔ نمبر 11، مسلمان ممالک اسرائیل تک ہر طرح کی رسائی کے لیے اپنی فضائی حدود بند کریں۔ نمبر 12، جن مسلمان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، وہ فی الفور ان کو منقطع کر دیں۔ نمبر 13، نجی اور سرکاری سطح پر ایسی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے جو براہ راست یا بالواسطہ اسرائیل کی مدد کرتی ہیں۔
نیز ملکی سطح پر ان مصنوعات کے متبادل مارکیٹ میں لانے کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کی سرکاری اور نجی سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد میں تن من دھن لگا دیا جائے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ مسلمان ممالک متحد ہو کر ارض فلسطین کو صہیونیوں سے آزاد کروانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ عالم کفر صہیونی ظلم و ستم پر اس کی پشت پر کھڑا ہے، تو امت مسلمہ بالخصوص مسلمان حکمرانوں کا مسجد اقصی کی حرمت کے تحفظ اور مسلمانان فلسطین کی مدد کے لیے کھڑا نہ ہونا کس قدر بے حسی کا رویہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کی نظر بد اسلامی ایٹمی پاکستان پر مرکوز ہے۔ 1967 عیسوی میں اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے پاکستان کو اپنا اصل حریف قرار دیا تھا۔ موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ماضی قریب میں پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنے کی خواہش کا کھلم کھلا اظہار کر چکا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے پاکستان اپنے اس مقام اور فرض سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم یہود و ہنود سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ ہم سودی نظام جاری رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ملک خداداد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ کریں اور اس کے عوام اس نظام کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور مستقبل میں ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اور اپنی نصرت سے ہمیں نوازے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہارے نصرت فرمائے اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 7۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ احادیث میں یہ خوشخبری موجود ہے کہ کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ابن ماجہ، اور خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ سنن ترمذی۔ لہٰذا ہمیں اپنے حصے کا کام جاری رکھنا ہے۔ قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین یعنی نظام زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ سورہ توبہ آیت 33۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنا دینی فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔